چوتھی نشست اس سلسلے کی ہم سب گزشتہ نشست کا خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ قرآن مجید کے متعدد مقامات کے بارے میں خود مسلمانوں کے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید خود یہ بتا رہا ہے کہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں. آپ ان کو ایک مختلف زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم نے سوچا تھا کہ ان آیات میں سے جو منتخب آیات ہیں ان پر آپ کا تبصرہ بھی لے لیں. اس سے پہلے کہ میں آیات آپ کے سامنے پیش کروں یہ بتائیے گا کہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں جہاں پر یہ ذکر کیا ہے تو وہاں پر کوئی 21-22 کے قریب ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ مسلمان مفسرین ان کے نسخ پہ بات کرتے ہیں، اور بعض مفسرین تو ایسے بھی ہیں جو اس تعداد کو سینکڑوں تک لے جاتے ہیں. آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، ان کے نزدیک 5 ہے. جب کبھی بھی آپ کوئی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو پہلا سوال آگے سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ امت کا نمائندہ موقف تو نہیں ہے نا، ہم تو مسلمانوں کی امت سے بات کر رہے ہیں، وہ تو منسوخ مانتے ہیں تو اس کا مطلب قرآن مجید کے اندر نسخ ہوا ہے تو ہدایت پوری نہیں آئی. تو یہ تو ایک انفرادی موقف ہے غامدی صاحب کا، اس کو ہم اسلام کا موقف کیسے مانیں؟ میں اس سے پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کے احکام میں جو تغیر ہوا ہے اس کو قبول نہیں کرتا. میں نے اس کے وجوہ بیان کیے ہیں، ان احکام کی مثالیں دی ہیں، اور اس کے لیے نسخ کا لفظ استعمال کرنا بھی میرے نزدیک صحیح ہے، اس کی میں نے نفی نہیں کی. جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے قرآن مجید کے احکام میں جو حکمت کار فرما ہے، جو منات پیش نظر ہے، جو معنی اور جو حقیقت ملحوظ ہے، اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کے احکام کی نوعیت کو اگر کسی وقت نہیں سمجھا تو اس کے نتیجے میں ہر آیت کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے اور ایک دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے. اس لیے وہ بنیادی بات پہلے سمجھنی چاہیے، اور وہ بنیادی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دین کے تمام احکام علم و عقل کہتے ہیں کہ وہ ایک معنی پر مبنی ہوتے ہیں. معنی پر مبنی یا حقیقت پر مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت حکم دیا جاتا ہے تو اس میں جو حقیقت موجود ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ حکم دیا جا رہا ہے وہ سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر حقیقت یہ ہے تو کیا یہ اس صورت میں پائی جاتی ہے اور کیا اس صورت میں نہیں پائی جاتی. چنانچہ قرآن مجید یہ تربیت کرتا ہے کہ مختلف موقعوں پر ان احکام کی وضاحت کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھیے حقیقت اب موجود نہیں رہی، یا حقیقت میں یہ تبدیلی آ گئی ہے تو اب حکم کی نوعیت یہ ہوگی. تو یہ اصل میں اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو نسخ نہیں ہے، لیکن حکم میں چونکہ تبدیلی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے اس کو نسخ کہا جا سکتا ہے. تو ہمارے ہاں لوگ زیادہ تعداد میں اس لیے ایسی آیات کی فہرست بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اس بنیادی بات کو بعض جگہوں پر پیش نظر نہیں رکھا. دوسری بات جس کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ جس وقت احکام دیے جا رہے ہیں تو احکام رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں، احکام ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں، وہ میرے لیے تو نہیں ہیں. ان کو شریعت کے احکام کے طور پر کیوں پیش کیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ تو بتا رہے ہیں کہ وہ انہی شخصیات کے لیے تھے. اسی طرح اس صورتحال کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک دینونت یا عدالت برپا کر دی، بعض احکام دیے گئے، ان کے بارے میں یہ بتانا چاہیے کہ ان کا مجھ سے آپ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. تو پورے قرآن کو سامنے رکھ کر جب ان سب چیزوں کو متعین کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیزیں ملحوظ ہیں جب وہ کوئی شریعت کا حکم دیتے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو وہ نتیجہ نکلتا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں یا مدرسہ افراحی میں بیان کیا جاتا ہے. تغیر ہوا ہے بعض احکام میں، اس سے انکار نہیں ہے. ہم بھی لکھ دیں گے یہ بات کہ یہ جو وصیت کا حکم ہے اس میں اتنے حصے میں نسخ ہو گیا ہے. تو نسخ اصل میں کیا ہے؟ یعنی حکم کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی گئی، تغیر پیدا کر دیا گیا. تغیر پیدا کر دیا گیا وہ اس حقیقت پر مبنی ہوگا، وہ لوگوں کے حالات کی رعایت پر مبنی ہوگا، وہ تربیت پر مبنی ہوگا. تو وہ اصل میں بہت بڑی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے.
اس کے بارے میں کوئی منفی نقطہ نظر نہیں قائم کرنا چاہیے، اور یہ جیسے ہی آپ ان احکام کو سامنے لائیں گے جن پر زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتفاق ہے کہ یہاں واقعتاً تبدیلی ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے، تو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میرے نزدیک یوں نہیں ہے کہ میں نسخ کو تسلیم نہیں کرتا، نسخ ہوا ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے، اس معاملے کی صورتحال کیا ہے، وہ کس طرح کی چیز ہے جس کو نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بتانا مقصود ہے۔